رسولہ الکریم اما بعد، کل آپ حضرات کے سامنے ایک اہم اور حساس موضوع بتایا گیا تھا، اس کے تحت بہت ساری مثالیں، نظائر، امثلہ پیش کیے گئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ بھی مہربان تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیر انسانوں کے ساتھ بھی، غیر انسانوں پر بھی مہربان تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الرحمن تھا۔ ہریرہ کہتے ہیں بلی کے بچے کو، ہرتم بلی کو کہتے ہیں، ہریرہ بلی کے بچے کو کہتے ہیں۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام عبد الرحمن تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ جب وہ آتے تھے تو ان کے جیب میں بلی کا ایک بچہ رہتا تھا، اور بلی کا بچہ بار بار باہر آگے جھانک جھانک کے اندر جاتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز جب نظر پڑی، چونکہ بلی کا بچہ تھا، اسے پالا بھی جاتا ہے، گھروں میں اس کی آمد رہتی ہے، آنا جانا رہتا ہے، تو فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عبد الرحمن صحابی کا نام یا ابا ہریرہ، بلی کے بچے کے باپ، بلی کے بچے کے باپ۔ کیا مطلب؟ جس محبت کے ساتھ تم بلی کے بچے کو اپنے جیب میں اٹھا کے لائے ہو، یہ محبت مبارک ہو، یہ محبت مبارک ہو۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بچے کے ساتھ ان کی نسبت کر دی اور ابو ہریرہ کہہ دیا۔ پوری دنیا آج ان کو ابو ہریرہ ہی کہتی ہے رضی اللہ عنہ، ان کا اصلی نام کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ عبد الرحمن ان کا نام ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کرنا۔ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں، آپ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی محبت کرنے والے، سچے پر کے عاشق ہیں، ان ساری چیزوں کا پاس و لحاظ کیجئے گا کہ میرے نبی کی ہنسی کیسے تھی، میرے نبی کا رونا کیسا تھا۔ گھر میں آ رہے ہیں، رات میں گھر میں آ رہے ہیں، لوگ سوئے ہوئے، مطلب اپنی بیوی سوئی ہوئے ہیں، اپنا بیوی کا بھانجا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں، تو گھر کے اندر آ رہے تو سلام کرتے۔ سلام کرنے کا انداز کیا تھا؟ سلام کرنے کا انداز یہ تھا کہ جاگنے والا سلام سن لیتا تھا، سونے والا اس سلام کی وجہ سے اٹھتا نہیں تھا، جاگتا نہیں تھا۔ سن رہے ہیں آپ؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ آج پوری دنیا کے لوگوں کی نیند کو حرام کرنے والا اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتا ہے۔ گھر کو آ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، ایسی آواز ہے کہ جاگنے والا سن لیتا اور سونے والا ہرگز نہیں جاگتا۔ اسی سے مسئلہ مستنبط کر کے کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، پاس میں کوئی سویا ہوا ہے، تو آپ کو حکم ہے کہ آپ آہستہ سے قرآن پڑھو، آہستہ سے قرآن پڑھو، کہ آپ کے قرآن پاک کی تلاوت سن کے اس کی نیند اچاٹ نہ ہو جائے، اس کی نیند اچاٹ نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت پڑھ کر تھوڑی دیر لیٹتے تھے۔ فجر کی سنت پڑھ کے لیٹنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیٹتے تھے۔ لیٹتے جب آنکھ لگ گئی، اچھی خاصی نیند آ گئی، اب صحابہ اکرام پریشان کہ کیا کریں، معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ کیا کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگائیں کیسے؟ اس لیے کہ نبی کو جگانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نبی کو جگانے کی اجازت نہیں ہے؟ نبی کو اگر کوئی خواب آ رہا ہو تو وہ خواب بھی وہی ہے، مطلب قرآن پاک کی آیتوں کا جو حکم ہے ایسا حکم ہے۔ اگر ہم نے درمیان میں اٹھا دیا، خواب منقطع ہو گیا، وہ ہم گنہگار ہو گئے۔ اس لیے نبی کو جگانے کی اجازت نہیں تھی، جگانی نہیں۔ لیکن نماز کا وقت ہو رہا ہے، کریں تو کیا کریں، کریں تو کیا کریں؟ اس وقت جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، یہ گنگنایا، یہ آواز پکاری، الصلاۃ، نماز نیند سے بہتر ہے، دوسروں کی طرف مخاطب کرتے ہوئے۔ اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جگ گئے، کہا بلال تم کیا کہہ رہے تھے؟ الصلاۃ خیر من النوم، اس کو تم اپنی فجر کی اذان میں ملا لینا، اس کو تم اپنی فجر کی اذان میں ملا لینا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے 10 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، 10 سال، پورے 10 سال میں بھی کبھی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے مجھے بات تک نہیں کی، میرے خطاؤں پہ ڈانٹا تک نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا میں کسی کام کے لیے جاتا، بچپنے کی بنیاد پہ وہیں ہو کے رہ جاتا، آتا ہی نہیں تھا،
بہت دیر کے بعد آتا، لیکن کبھی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا تک نہیں. پورے 10 سال کا معاملہ ہے، پورے 10 سال کا معاملہ ہے. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ. کل میں نے آپ کو کچھ چیزیں آپ کو بتائی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس سے مانگتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مشکل کشا لوگ مانتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو مشکل کشا مانگتے تھے، کس سے مانگتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو شروع سے لے کر آخر تک سبق ایک ہی تھا، صحابہ اکرام کو اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو. ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے خاندان والے اسلام سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کچھ معلمین کو بھیجو جو اچھا اسلام سکھا سکے، ان کو بھیجو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے کہ لوگ اسلام قبول کر جائیں. ارے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کافر کا بھی جنازہ جا رہا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے. کیوں آتے تھے؟ میرے رہتے ہوئے یہ کافر ہو کر مر گیا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تکلیف ہوتی تھی. آج جو لوگ مسجد میں آتے ہیں، پنج وقتہ نماز پڑھتے ہیں اور دینی حلیہ ہے، ان لوگوں کو کافر کہہ دیتے ہیں. فلاں کافر، وہابی کافر، دیوبندی کافر، تبلیغی کافر، نہ جانے کیا کیا. اپنی زندگی میں کبھی کسی کافر کو مسلمان بنانے کی نوبت نہیں آئی، لیکن جو مسلمان ہیں ان کو کافر بنا دیا جاتا ہے. یہاں دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں. کافر کا جنازہ بھی جا رہا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ ہمارے رہتے ہوئے کافر ہی مر گیا. کیا بات تھی؟ ابو جہل نے کون سی کسر باقی رکھی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی؟ کون سی کسر باقی رکھی تھی؟ کیا کیا تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نہیں دیا؟ اچھا بن کے دیا، خراب بن کے دیا. ایک مرتبہ بیمار پڑ گیا، اسے معلوم تھا میں بیمار پڑ جاؤں تو ضرور نبی دیکھنے کے لیے آئیں گے. جبکہ ابو جہل سب سے بڑا دشمن نماز پڑھنے نہیں دیتا تھا. نماز پڑھ رہے ہیں تو فوراً ارے ہمارے رہتے ہوئے اتنی آزادی کے ساتھ محمد نماز پڑھے، ارے ہماری عزت کیا ہوگی. تو آقا کیا کریں؟ کوئی بات نہیں، فلاں قبیلے میں جاؤ، ایک اونٹ کٹا ہے، اس کی اوجھڑی اٹھا کر لاؤ. اوجھڑی جسے ہم بوٹی کہتے ہیں، اونٹ کتنا موٹا ہے، اس کی بوٹی کتنی بڑی ہوتی ہے، لاؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سجدے میں جاتے اونٹنی کو اوجھڑی اس کے اونٹ کے اوپر رکھتے تھے. کیا حالت ہوتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ سوچئے. سر اٹھا نہیں سکتے تھے، اتنی زیادہ تکلیف دیتے تھے. ایک مرتبہ پوچھا ارے نماز پڑھ رہے محمد، دیکھ رہے ہو تم، ارے تمہاری غیرت مر گئی ہے. اتنی آزادی کے ساتھ کی عبادت کریں، ہمارے بتوں کو جھٹلائیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں، ہو نہیں سکتا. عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھا، کہا سرکار آقا فرمائیے کیا کروں، میرے پاس رومال ہے تو ان کے گلے کو بھینچ دو. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں تولیے کو دوال کو ڈال کے اس نے ایسے بھینچا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر ابلنے لگی. ایسی تکلیف دیتا تھا ابو جہل، معمولی تکلیف نہیں تھی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر لانے پر 100 اونٹوں کا اعلان کیا تھا. 100 اونٹوں کا معمولی انعام نہیں ہے، 100 اونٹوں کا اعلان. آج ایسا سمجھیے 100 کاروں کا، بہترین کاروں کا اعلان ہے. اس کے باوجود اسے امید کیا ہے، میں بیمار پڑوں تو ضرور محمد آئیں گے میری عیادت کے لیے. بیمار پڑ گیا، گھر کے اندر بہت بڑا گڑھا کھود لیا. گڑھا کھود کے جو ہے گڑھے کے اوپر پورا کپڑا ڈال دیا، کپڑا، اور درمیان میں ایک چارپائی ڈالی، اس میں وہ سو گیا. کیا گمان تھا کہ محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے اور میرے پاس میں بیٹھ کر میرا ہاتھ پکڑیں گے، میرے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، اور ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ گڑھا ہے. وہ گڑھے کے اندر چلے جائیں گے، تب میں بڑا سا پتھر ڈال کے ان کا کام تمام کر دوں گا. نعوذ باللہ من ذالک. ایک کیا واقعہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا مجھے ستانے والا دکھائی نہیں دے رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ حضرت تو بیمار پڑا ہے، چلو ہم چلتے ہیں اس کے پاس، چلو ہم چلتے ہیں. گئے. اب جب گئے اس نے اپنی پلاننگ کی تھی، من حفر بیرا لاخیہ فقد وقع فیہ. جس نے اپنے بھائی کو گرانے کے لیے گڑھا کھودا وہ اسی گڑھے میں گر جاتا ہے، یہ مثل مشہور ہے. تو فوراً اٹھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرنے کے لیے. فوراً گئے، آئیے محمد آپ آئیے. یہ جو اٹھا اس کا بیلنس ختم ہو گیا اور وہ خود گڑھے میں گر گیا. گڑھا بہت گہرا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو جہل آخر تم کب تک باز نہیں آؤ گے؟ بیماری کا تم نے بہانہ بنایا اور عیادت کے لیے ہم آئے اور ہمارے خلاف تم نے تدبیر کر دی.
اب جو ہے لوگ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں سے نہیں اٹھ پا رہا ہے. کہا ابو جہل نے خود کہا نہیں میں نہیں اٹھ پاؤں گا، اگر محمد اپنا ہاتھ دے تو صرف ان کے ہاتھ سے میں بچ سکتا ہوں، ان کے علاوہ اور کسی کے ہاتھ سے نہیں بچ سکتا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دیا، اس کو اٹھایا، ہاتھ دیا اٹھایا، جبکہ پکا کافر ہے، اس میں کچھ بھی شک نہیں ہے. اس کا نام ابو الحکم تھا، اپنے آپ کو کہتا تھا ارے میں فیصلہ کرنے والا ہوں، میں عزت والا ہوں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جہالت کی بنیاد پہ اس کا نام ابو جہل کہہ دیا، ابو جہل. اس کے بارے میں یہ جو اینٹ کے چڑھتا تھا اس طرح چلتا تھا، اور جب اس آخری وقت آیا، آخری وقت، اس وقت جو ہے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے آیا تھا قسم کھا کے، یا اللہ جو حق ہے آج وہ دکھا. اسے معلوم تھا کہ حق کون پر، کون حق پر کون ہے، لیکن مت ماری گئی تھی جو حق ہے آج دکھا دے، کہہ کے بدر کے میدان میں آیا تھا. اب اسے چھوٹے بچوں نے مارا تھا، معوذ اور معاص، ان دو بچوں نے مارا تھا. اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو یہ گرا پڑا تھا، ادھر سب مار لگا ہوا تھا، گرا پڑا تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو چھوٹے تھے، ڈبے سے تھے، وہ سینے پہ چڑھ گئے، سینے پہ چڑھ کے یہاں بیٹھ گئے. پوچھا کون ہے، کیوں ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کیوں ہے؟ تیری گردن کاٹنے کے لیے ہے. اے کاش. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ غریب صحابی تھے، مرتے ہوئے بھی کیا کہہ رہا ہے، اے کاش میرا سر کاٹنے والا کوئی مالدار نامور ہوتا تو کتنا اچھا تھا. اس کے بعد کہا اب تم کاٹ لو گے؟ ہاں کاٹ لوں گا. ایسا کرو یہاں سے مت کاٹنا بلکہ یہاں سے کاٹنا. یہاں سے کسی گردن کاٹی جاتی ہے؟ ہاں ہاں، جب سب سر ڈھکے ہوئے ہوں گے اس وقت میرا سر اونچا ہوگا، سب لوگ کہیں گے کہ ابو جہل کا سر ہے، ابو جہل کا سر ہے. مرتے ہوئے بھی اس کے دماغ سے خناس نہیں گیا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا موسیٰ کا فرعون تھا جو ڈوبتے ہوئے اللہ کو پکارنے لگا، لیکن میرا فرعون، میری امت کا فرعون تو مرتے ہوئے بھی اسے احساس نہیں ہوا تھا. یہ تھا. ان ساری چیزوں کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن ہشام اور بعمر ابن الخطاب. یا اللہ اسلام کو عزت دے، ابو جہل کو اسلام دے کر مسلمان بنا کر یا عمر کو مسلمان بنا کر. کیا ہے ہماری دعاؤں میں حصہ کس کا ہے؟ کافروں کو دعا کی جا رہی ہے. یہاں بورڈ لگا لگا کر مسلمانوں کو مسجد سے باہر نکالا جا رہا ہے. اپنی تو اہمیت ہے نہیں کہ کسی غیر مسلم کو مسلمان بنایا جائے. اتنے کٹر کافر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اسے اسلام دے دے، اسلام دے کر اسلام کو عزت دے دے. لیکن اللہ کیا نے ابو جہل کے حق میں دعا قبول نہیں کی، ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول کر لی تھی. تو کل میں نے ایک موضوع آپ کو بتایا تھا، مشکل کشا کون ہے، مشکل کشا. تو یہ آئے آ کے کہنے لگے حضرت ہمارے خاندان والے اسلام سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کو کچھ بتائیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن دثنہ چلو، آصف، خبیب چلو تمہارے ساتھ ایک جماعت جائے گی، یہ جماعت جا کے اس خاندان کو اسلام سکھا کے آئے گی. فوراً تیار ہو گئے، صحابہ تیار ہو گئے. اور صحابہ کے پاس جو ہے تیر کمان ہی تو آلہ تھا، تیر تو اس میں جو ہے تیریں رکھی ہوئی رہتی ہے اور کمان رہتا تھا، ہاتھ میں تلوار بھی رہتی تھی. یہ چلتے چلتے دیکھا کہ راستے میں یہ دھوکہ باز نکل آیا. یہ اصل اسلام سیکھنا نہیں چاہتا تھا بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو قتل کرنا چاہتا تھا. اب کیا کیا، دغا بازی کے ساتھ جو ہے ایک ایک کر کے قتل کر دیے، ایک ایک کر کے سب کو قتل کر دیے. عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ میں ایسی دعا کی کہ یا اللہ یہ لوگ میرے مرنے کے بعد میری لاش کا غسلہ کریں گے، میری ناک کان کاٹیں گے، یا اللہ ان لوگوں کو میرے اوپر قدرت مت دے، قدرت مت دے. بس عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے رہے، تنے تنا لڑتے رہے، آخر ان کو مار دیا گیا. مارنے کے بعد یہ لوگ لپ کے کہ کسی طریقے سے ہاتھ پیر کاٹ دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. یہ آخری وقت ہے کس کا؟ صحابی کا. کس کا؟ صحابی کا. کون صحابی کسے کہتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے والے دوستوں کو کہتے ہیں. آخری وقت میں دعا کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ مجھے بچا لیجیے. نہیں، یا اللہ میری لاش کو مسلح ہونے سے بچا لیجیے، میرے رسول کو اس کی اطلاع دے دیجیے. میرے رسول کو نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھ رہے ہیں، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا سمجھ رہے ہیں. کریں کہ اللہ ہماری اس حال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دے اور میری لاش کو بچا لے. تو فوراً
शहद की मक्खियों का एक झुंड समझिए, आके उसने आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हु के लाश मुबारक को घेर लिया कि वो लोग जो है आ ना सके। उन्होंने सोचा कि चलो रात की तारीकी में जब ये मक्खियां चली जाएंगी उस वक्त हम इनको उठा लेंगे, लेकिन अल्लाह ने एक निजाम किया। रात एक ऐसी जोर से हवा आई कि आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हु की लाश मुबारक कहाँ गई किसी को भी मालूम नहीं। खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु भी उन्हीं में साथ में थे। खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु को मक्के ले गए। मक्के लेके जाके एक आदमी की माँ ने कसम खाई थी कि मैं एक मुसलमान को कत्ल करके अपनी मन्नत को पूरा करूंगा, अपनी मन्नत को पूरा करूंगी। तो चुनांचे उसकी मन्नत को पूरा करने के लिए खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक घर में बंद कर दिया गया। बहुत लंबा वाकया, लेकिन इसे मुख्तसर करके मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आखिर ऐलान हो गया, अब खुबैब को जो फांसी दी जा रही है, तमाम लोग जमा रहना। क्यों जमा होना? फांसी का मजा देखने के लिए। ये लोग इतने खबीस थे, खबीस और फितरत कहें क्या कहें, ऊंट के थन को काट देते थे। किसी की दुश्मनी है, आपका ऊंट हमारे यहाँ पानी पीने के लिए आया तो उसके थन को काट देते थे। सोचो जिंदे ऊंटनी के थनों को काट दिया जाए तो कैसे तड़पेगी। ये लोग तालियां मार मार के सीटी बजा बजा के मजा लेते थे। ऐसा इनका हाल था, ऐसा इनका हाल था। तो खुबैब रजी अल्लाह ताला ऐलान हो गया कि अब इनको कत्ल किया जाएगा, सब लोग जमा हो जाओ। तमाम लोग जमा हो गए, तमाम लोग जमा हो गए। खुबैब रजी अल्लाह ताला को तख्ते दार पे चढ़ा गया, फांसी के फंदे के पास चढ़ाया गया। पूछा कोई तमन्ना है? हाँ, 2 रकात नमाज पढ़ने की तमन्ना है, बस 2 रकात नमाज पढ़ लो। 2 रकात नमाज जल्दी जल्दी से पढ़ लिया। कहा इरादा तो ये था कि आखिरी नमाज है, पूरे सुकून के साथ पढ़ूंगा, लेकिन दिल में ख्याल ये आया कि कहीं तुम ये ना समझो कि मौत के खौफ से मैंने अपनी नमाज को लंबी कर दी है, इसलिए मैंने नमाज को मुख्तसर कर दिया। हाथों को उठाया कि या अल्लाह तू जानता है पर कौन है। आखिरी वक्त है, दुआ किससे हो रही है? किससे हो रही है बताइए? अल्लाह से। या अल्लाह तू जानता है, या अल्लाहुम्मा अहसी अल्लाहुम्मा कुलहुम बदला व अहसिहिम अददा। या अल्लाह गिन गिन कर इनका बदला ले, गिन गिन कर इनका बदला ले, इनको मार दे। जिन लोगों ने मेरे नबी की शान में कोताही की है, आज नबी के दोस्तों को तख्तेदार पर चढ़ा रहे, गिन गिन कर इनका बदला ले। उसके बाद अब फांसी का बंदा लगाया गया, अभी कसा नहीं गया, कसा नहीं गया। ऐसे वक्त में एक नेजा, नेजा जानते हैं, तीर कितनी होती है, नेजा कितना होता है, और सामने जो है बिल्कुल पूरी तरह से तेज चूब का होता है। उस नेजे नंगा बदन है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कपड़ा सूली देने वाले को। अब यहाँ जो हिस्सा, सीने का हिस्सा जो खुला हुआ है, दिल के पास सीने को चुभाया गया, चुभाया गया। तकलीफ कितनी हो रही होगी बोलो। पर बोला क्या तुम ये चाहते हो कि तुमको हम आजाद कर दें, तुमको हम आजाद कर दें, तुम्हारी जगह तुम्हारे दोस्त मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फांसी दे। उन्होंने चिल्लाते हुए खड़ाते हुए, अरे बदबख्त क्या कह रहा है, मैं तो ये भी नहीं चाहता कि तुम मुझे आजाद कर दो और मेरी आजादी के बदले में मेरे नबी के पैर में कांटा भी चुभे, ये भी नहीं चाहता मैं। उसके बाद दुआ करने लगी कि या अल्लाह मेरा सलाम मेरे नबी तक पहुंचा देना। इधर यहाँ दुआ कर रहे हैं, जिब्रील अमीन के जरिए से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो पहुंचा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हुए करें, अब खुबैब को फांसी पे लटकाया जा रहा है। खुबैब ने मुझे सलाम भेजा है, वालेकुम सलाम या खुबैब। खुबैब हम भी तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं, हम भी तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं। तो आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त में अल्लाह ने ऐसे दुआ मांगी। सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या है कि अल्लाह मैं जा रहा हूँ, मुझे मारा जा रहा है, लेकिन मेरे नबी को सलामत रखना। सलाम का मतलब क्या है? मेरे नबी को सलामत रखना। अच्छा, जंगे उहद का मौका आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चचाओं में मुसलमान बनकर साथ देने वाले हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। हालांकि जिस माँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया था, उसी माँ से इन्होंने भी दूध पिया था, रज़ाई भाई भी बनते थे, लेकिन चचा थे, सगे चचा थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जंगे उहद में क्या हुआ मालूम है? जंगे उहद में वाशी जो बाद में चलकर मुसलमान हो गए, वो छप के बैठे थे। तीर चलाना बहुत अच्छा आता था, तीर चलाई हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक ही बात दी करे, एक ही बात दी करे, काटते 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 आ रहे, तीर चलाई, हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तीर लग गया, वो गिरे गिरे। गिरते ही जो अभी जान पूरी तरह से निकली नहीं थी, सीना चीरा, सीना चीरा, दिल को निकाल लिया और खून जो है कुछ जमा कर लिया। क्यों? हिंदा ने कसम खाई थी। क्या कसम खाई थी? जब तक मैं उनके दिल नहीं कलेजा, जब तक मैं हमजा के कलेजे को न चबाऊं, हमजा के कलेजे को न चबाऊं, उनका खून न पीऊं, मुझे तसल्ली नहीं होगी। चुनांचे वाशी को कह दिया गया था
اگر تم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تو تم کو آزادی دے دی جائے گی. چنانچہ کیا گیا, ناک کان کاٹ دیے گئے, ناک کان کاٹ دیے گئے. اب لاشوں کو تلاش کرتے کرتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھوک رہے, پہلے ہی بہت پریشان. جنگ وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے ہیں, خود لوہے کی خود جو لوہے کی ٹوپی پہنتے ہیں وہ گھس گئی ہے اندر, بہت پریشان ہے. ایسی صورت میں میرے چچا کہاں ادھر ادھر تلاش کرتے ہوئے پھر رہے ہیں, تو دیکھا ایک پڑے ہوئے درخت کے پاس, ان کی ناک بھی نہیں, ان کے کان بھی نہیں ہے. اور غور سے دیکھا میرے چچا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت زیادہ روئے, اس لیے کہ ایک چچا باپ کے مانند ہوتا ہے, چچا جو ہوتا ہے باپ کے مانند ہوتا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے یہ چچا تھے, سر پہ ہاتھ رکھنے والے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بعد میں ایمان لائے تھے, یہ چچا ایسے تھے جو ہر دم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی آتا تو پہلے جا کے چیک کر لیتے, کیا نیت سے آیا ہے, کیا نیت سے, کہیں میرے بھتیجے کو تکلیف دینے کے لیے تو نہیں آیا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لینے کے لیے, اسلام لانے کے لیے آئے تھے, تو کہا گیا کہ عمر آئے. عمر کیوں آئے؟ عمر سے کہہ دو اچھی نیت تو ٹھیک ہے, ورنہ میں اپنی تلوار سے اس کو ختم کر دوں گا. تیری بہادری اپنی جگہ, لیکن بھتیجا میرا ہے, میں بخشنے والا نہیں ہوں. یہ تھا پشت پناہی. اب دیکھا تو دل بھر آیا, بہت زیادہ رونے لگے. تب اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی کے لیے کہا کہ میرے رسول اطمینان رکھو, یہ اسد اللہ و اسد رسولی, اللہ کے بھی شیر ہے, اللہ کے رسول کے بھی شیر ہے. ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر بنا دیا گیا. اچھا چلیے, میں صرف یہ بتا رہا ہوں, صحابہ آڑے وقت میں کس کو پکارتے تھے؟ صحابہ سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا تو ہو نہیں سکتا, عاشق تو نہیں ہو سکتا. تو صحابہ نے آڑے وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ اللہ کو پکارا, اس لیے یہی پیغام تھا. سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے جاتے راستہ بھٹک گئے, پتہ نہیں کیا کروں. جنگل میں آ گئے, جنگل میں سامنے سے شیر آ گیا. شیر لائن جسے کہتے ہیں, لوگ عام طور سے اس میں غلطی کہتے ہیں, ٹائگر کو لائن کو ٹائگر کہہ دیتے ہیں. جو باغ ہے اس کو شیر نہیں, جو داڑھی والا لمبے بال ہوتے ہیں اس کو شیر کہتے ہیں. وہ آ گیا. اب سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ بھٹکے ہیں, وہاں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا, یا رسول اللہ میں راستہ بھٹک چکا ہوں, مجھے راستہ دکھائیے, یہ نہیں فرمایا. سامنے سے شیر آ گیا, یا ابو الحارث. شیر کے تصور سے اگر کوئی واقعہ میں بڑی فوٹو لگی ہوئی ہو تو قریب جانے ڈر لگتا ہے, کہیں یہ اوریجنل تو نہیں ہے, کہیں نکل کے باہر تو نہیں آئے گا, ڈر لگتا ہے. لیکن یہ دیکھ, یا ابو الحارث. اب شیر خاموش کھڑا ہو گیا. دیکھو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ایک دوست ہوں, میں راستہ بھول چکا ہوں, مجھے تم راستہ دکھاؤ. اب اتنا کہنا تھا, شیر مڑا. ارے ہماری بات سن کے گلی کا کتا بھی نہیں بھولتا ہے, یہ صحابی کی بات سن کے شیر مڑا اور جا رہا ہے. جب راستہ مل گیا تو اس نے زور سے چنگاڑا, شیر نے چنگاڑا. تو مطلب کیا تھا کہ سفینہ تمہارا راستہ مل چکا ہے, تم جاؤ, میں تم کو رخصت کر رہا ہوں. واپس ہوئے. چلیے وقت ہو گیا, لیکن 2 منٹ میں ایک اور واقعہ زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیتا ہوں. زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر صحابی تھے. جنگ کے وقت میں لوگ زرا پہنتے ہیں تلوار کی کاٹ سے بچنے کے لیے, وہ جھبا بھی نہیں پہنتے تھے, کپڑے نکال کے لنگے بدن سے لڑتے تھے, اتنے زیادہ بہادر تھے. 8 گھنٹے گھوڑا لڑتے تھک گیا تھا. گھوڑے کی خاصیت ہے زندگی میں کبھی بیٹھتا نہیں ہے. جب وہ بیٹھ گیا تو اس کا مطلب وہ کام کا نہیں رہا. اب کام گھوڑے کی شان میں والعادیات ضبحا, قرآن پاک کی پوری سورت نازل ہوئی ہے والعادیات ضبحا والی. تو خیر, سامنے سے کرسچن کے پوپ نے دعوت دی, ارے ذرا رحم کرو اپنی سواری پہ, رحم کرو, چھوڑو, تم بھی بہادر ہو, چلو تمہاری بہادری کے جوہر دکھاؤ, میں بھی اپنے جوہر دکھاتا ہوں. پیادہ پا آتے ہیں, پیدل آ کے لڑتے ہیں. تو ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو کہا, گھوڑا چلنے لگا. لیکن سامنے سے دیکھا یہ عیسائی دھوکہ دے رہا تھا, ان کے گھوڑے کو بھگا کے خود جو ہے گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہا تھا. اس وقت انہوں نے ایک ندا لگائی, مشکل ترین کٹھن ترین گھڑی ہے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کچھ ہوتے تو ایسے وقت میں ان کو بلانا تھا, لیکن نہیں. کیا کرنا گھوڑے کو, آج بھی آپ فتح شام کی عبادت پڑھیے, فوراً گھوڑے کو کہہ رہے, او گھوڑے, آج اگر تم اجلت معی ساعتا, یہ عربی الفاظ ہیں,
اجلد معی ساعتا، جلدی کے ساتھ کچھ لمحے میرا ساتھ دے دے، اگر تو نہ ہی ساتھ دے وَإِلَّا شَكَوْتُكَ، اگر تو نے میرا ساتھ نہیں دیا تو میں جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے، جا چکے ہیں، روضے کے پاس تیری شکایت کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے پاس جا کے میں تیری شکایت کروں گا۔ گھوڑا سننا تھا، ہنہنا، فہم ہما، گھوڑا جیسے ہنہناتا ہے، ایسا کہ اب تک یہ گھنٹہ بھی وہ لڑا ہی نہیں ہے، زور سے ہنہنانے لگا اور فوراً ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا، کیا کہتے ہوئے؟ تو مطلب ہے اللہ کے واسطے شکایت مت کرو، اللہ کے واسطے شکایت، جو لینا ہے میرے سے خدمت لے لو، 8 گھنٹے 16 گھنٹے میں آپ کے ساتھ لڑتے لڑتے مر جاؤں گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت نہیں کرنا۔ یہ کوئی فرضی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی فرضی قصہ نہیں، حدیث میں جو موجود ہے وہ سنا رہا ہوں۔ گھوڑوں کو بھی اتنا پاس و لحاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرنے کا تھا، لیکن آج کیا ہے؟ آج یہ دعویٰ تو بہت آسان ہے، بڑی آسانی سے سنیت کا دعویٰ کر دیتے ہیں، لیکن سنت کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کہاں ہے؟ تو میرے دوستو، آج دعوی کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اپنے صحابہ اکرام نے اپنی زندگی میں کبھی دعویٰ نہیں کیا، کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا۔ اگر دعویٰ کرنے سے آدمی کو نجات ملتی تو نماز کے بعد دعویٰ کرتے، جنگ کے بعد دعویٰ کرتے، جنگ میں دعویٰ کرتے، موت کے وقت میں دعویٰ کرتے۔ کسی صحابی سے کس زندگی میں کہیں بھی دعویٰ کرنا ثابت نہیں ہے کہ ہم فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، کبھی بھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سچا پکا مسلمان بنائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائے، اہل سنت والجماعت میں سے حقیقت میں بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آیت الکرسی کے جملے، ہمارا رمضان ہی ختم ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ۔ یہ جملہ آج کا تھا، اسے آپ اپنی زبانوں میں دہراتے رہیں گے۔ دیکھو بہت بڑی بات ہے، الحمدللہ رمضان کے صدقے میں ہم لوگوں کو مل رہی ہے، اس کو یاد کرنا۔